بھارت میں جلاد جب ایک حافظ قرآن کی گردن اڑانے لگا تو اچانک ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ تمام ہندو کانپ گئے۔ دوستو، آخر حافظ قرآن کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا تھا اور جلاد حافظ قرآن کو کیوں قتل نہ کر سکا؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے راجستھان کے گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل اور صورت میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر یہ فیصلہ کر لیا کہ احمد کو قرآن کا حافظ بنایا جائے گا۔ بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب احمد ذرا سمجھدار ہوا تو ماں باپ نے اسے اسلامی تعلیمات کی جانب بڑھانا شروع کر دیا اور بچپن سے ہی اسے دین اسلام سے لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ پابندی سے نماز ادا کرتا اور قرآن حفظ کرنے کے لیے قریب کے مدرسے جاتا۔ ماں باپ کا فرما بردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے حافظ قرآن بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، مگر آس پاس کے علاقے میں جو ہندو تھے وہ احمد کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ احمد کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، جبکہ احمد حافظ قرآن بھی بن چکا تھا اور اس کی تلاوت کے چرچے پورے راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری اور مفتی حضرات احمد کے گھر آتے تاکہ وہ احمد سے اس کی لطیف آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سن سکیں۔ دوستو، یہاں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ چند ہندو گھرانے بھی احمد کی خوبصورت آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے علاقے کے ہندو پنڈت احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند ہندوؤں نے اسے گھیر لیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تلاشی کرتے ہوئے یہ ہندو اسے مارنے پیٹنے لگا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ احمد جو کہ ایک سچا مسلمان ہے وہ ایک چور ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار راج گوپال کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس نے پورے گاؤں کے ساتھ احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، مگر ہندو انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ ایک معصوم حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد بھی مانگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک ہندو پنڈت نے کہا، دیکھو بھائیو، اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ سردار، جو کہ ہندوؤں کے اس منصوبے میں شامل تھا، وہ بھی چھٹ سے بول پڑا، آؤ اس منحوس لڑکے کو فوراً قتل کر دو، اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلایا گیا اور بے قصور احمد کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ دوستو، احمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ہندو پنڈتوں، گاؤں کے سردار اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں تو ہر وقت کلام الہی کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں اور میرا سچا دین اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ چوری کرنا انتہائی برا عمل ہے، اس لیے مجھے جو بھی بے گناہ قتل کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر سردار نے جلاد کو تلوار سے احمد کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا اور اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام ہندو یہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں، یعنی وہ مر چکا ہے۔ اس پر احمد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا، دیکھو میرا رب ہی سچا ہے
اور دین اسلام سچا دین ہے، تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو خاتم النبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، 10 سال کا بچہ جسے اپنی ماتر بھاشا میں چند الفاظ یاد کرنا دشوار ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی عربی کی ایک ذخین کتاب کس طرح یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم یا حافظ قرآن پاک کے کسی بھی پارے کی کوئی آیت بھول جائیں یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک بار پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اور قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا اور قرآن پاک کے ہر حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے یہ فرمائے گا، اے اسرافیل، اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک نہیں رہا، اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے۔ اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں بستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے بستیوں میں پھینک دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔